السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسیم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ القصص کی شروع کی کچھ آیتیں تھی جو تلاوت کی گئی۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، طاسیم میم، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حقیقت واضح کرنے والی ہے۔ ہم ایمان والے لوگوں کے فائدے کے لیے تمہیں موسیٰ اور فرعون کے کچھ حالات ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی اختیار کر رکھی تھی اور اس نے وہاں کے باشندوں کو الگ الگ گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا، جن میں سے ایک گروہ کو اس نے اتنا دبا کر رکھا ہوا تھا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو فساد پھیلایا کرتے تھے، اور ہم یہ چاہتے تھے کہ جن لوگوں کو زمین میں دبا کر رکھا گیا ہے ان پر احسان کرے، ان کو پیشوا بنائے، انہی کو ملک و مال کا وارث بنائے اور انہیں زمین میں اقتدار عطا کرے، اور فرعون حامان اور ان کے لشکروں کو وہی کچھ دکھا دے جس سے بچاؤ کی وہ تدبیریں کر رہے تھے۔ یہ سورۃ القصص کی ابتدائی آیتوں کا ترجمہ پیش کیا گیا۔ سورۃ القصص کو سورۃ القصص اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سورت میں اللہ رب العزت نے پیغمبروں کے واقعات کو بیان کیا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا، حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کو، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے قارون کے متعلق بھی واقعہ بیان کیا۔ اور اس صورت میں جو ہے لفظ القصص بھی موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک روایت میں ہے کہ یہ سورت سورہ نمل کے بعد نازل ہوئی ہے، جو مختلف روایات سے معلوم ہوتا ہے۔ یہ آخری سورت ہے جو مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، کیونکہ اس کی ایک آیت جس کا نمبر ہے 85 اس وقت نازل ہوئی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی غرض سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ اس صورت میں اصل جو موضوع ہے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کو ثابت کرنا ہے اور آپ کی دعوت کی سچائی کو ثابت کرنا ہے۔ اس صورت کی پہلی 43 آیتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ابتدائی زندگی کی وہ تفصیلات بیان فرمائی گئی ہیں جو کسی اور صورت میں بیان نہیں ہوئی ہے۔ شروع صورت سے ہی اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو اور جو قوم کا ظالم تھا فرعون اس کے متعلق بیان کیا، یعنی شروع کی 43 آیتوں میں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بیان فرمایا ہے، اور اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمانے کے بعد میں اللہ رب العزت نے اشارہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان واقعات کو اتنی تفصیل سے معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ اس کے باوجود جب آپ یہ واقعات بیان فرما رہے ہیں تو اس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے، یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے۔ مکہ کے کفار کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اور آپ کی رسالت پر اور آپ کے ختم نبوت پر یہودی جو اعتراض کیا کرتے تھے، ان سب کا جواب اس سورت پاک میں تسلی بخش دیا گیا ہے، شافی جواب دیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ جو لوگ ضد پر اڑے ہوئے ہیں ان کے طرز عمل کی کوئی ذمہ داری آپ پر عائد نہیں ہوتی ہے۔ پھر مکہ کے کفار جن جھوٹے خداؤں پر ایمان رکھتے تھے ان کی تردید کی گئی ہے
قریش کے بڑے بڑے سردار اپنی دولت پر غرور کی وجہ سے بھی آپ کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کرتے تھے، کیونکہ انانیت کا مسئلہ تھا، سرداری کا مسئلہ تھا۔ ان کو معلوم تھا کہ اگر ہم آپ کی دعوت کو قبول کر لیں گے تو ہماری سرداری ختم ہو جائے گی، پوری انانیت ختم ہو جائے گی۔ لیکن ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے تھا کہ ایک نہ ایک دن یہ سرداری ختم ہونے والی ہے، اور ایک نہ ایک دن جو یہ انانیت ختم ہونے والی تھی۔ پھر اللہ رب العزت نے اس واقعے کے بعد میں قارون کا واقعہ بیان فرمایا، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم۔ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک شخص تھا، پھر اس نے انہی پر زیادتی کی، اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیے تھے کہ اس کی چابیاں طاقتور لوگوں کی ایک جماعت سے بھی مشکل سے اٹھتی تھی۔ ایک وقت تھا جب اس کی قوم نے اس سے کہا کہ اتراؤ نہیں، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور اللہ نے تمہیں جو کچھ دے رکھا ہے اس کے ذریعے آخرت والا گھر بنانے کی کوشش کرو، اور دنیا میں سے بھی اپنے حصے کو نظر انداز نہ کرو۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو سمجھایا، قارون کے سمجھ میں بات نہیں آئی، قارون اترایا، تکبر کیا، اکڑنے لگا اور قوم کے اوپر ظلم کرنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام پر جیسا کہ بعض روایت سے معلوم ہوتی ہے کہ تہمت بھی لگوایا۔ اللہ رب العزت نے قارون کو اس کے خزانے سمیت اس کے خزانوں کے ساتھ میں زمین میں اس کو دھسا دیا۔ ظالموں کا بالآخر یہی انجام ہوتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے جو ہے سورت کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ بھی کیا ہے، اور وہ وعدہ یہ تھا، ان الذی فرض علیک القرآن لرادوک الی معاد قل ربی اعلم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین۔ اے پیغمبر، جس ذات نے تم پر اس قرآن کی ذمہ داری ڈالی ہے وہ تمہیں دوبارہ اس جگہ پر لا کر رہے گا جو تمہارے لیے انسیت کی جگہ ہے۔ کہہ دو کہ میرا رب اس سے بھی خوب واقف ہے جو ہدایت لے کر آیا ہے، اور اس سے بھی جو کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے جو ہے یعنی اس جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ ہم آپ کو مکہ مکرمہ کی طرف جو ہے نا واپس لوٹائیں گے۔ اور یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے۔ جب آپ مقام جحفہ کے قریب اس جگہ پہنچے جہاں سے مکہ مکرمہ کا راستہ الگ ہوتا تھا، تو آپ کو اپنے وطن سے جدائی کا احساس ہوا، مکہ کے چھوڑنے کا احساس ہوا، جیسا کہ آج بھی جو ہے لوگوں کو اپنے وطن کے چھوڑنے کا احساس ہوتا ہے، اور یہ انسان کی فطری چیز ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو فطری محبت تھی، یعنی جو ایک طبیعی محبت تھی، تو اس کی طرف جو اشارہ فرمایا، اس موقع پر اس آیت کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے تسلی دی اور وعدہ فرمایا کہ آپ کو دوبارہ اس سرزمین پر فاتح کی حیثیت سے لایا جائے گا۔ چنانچہ 8 سال کی مدت میں یہ وعدہ پورا ہو گیا، اور مکہ مکرمہ میں آپ فاتح بن کر داخل ہوئے۔ اور بعض مفسرین نے انسیت کی جگہ یا لوٹنے کی جگہ سے مراد جنت دی ہے، اور آیت کا مطلب یہ بتایا ہے کہ آپ کو اگرچہ اس دنیا میں تکلیفیں پہنچ رہی ہے، لیکن آخرکار آپ کا مقام جنت ہے۔ تو جتنے بھی مسلمان اس دنیا کے اندر ہیں جن کو بھی تکلیف ہو رہی ہے دین کے خاطر، تو مسلمان یاد رکھیں کہ ایک دن ہم کو جو اپنے اصل مقام کی طرف، اصل وطن کی طرف یعنی جنت کی طرف جانا ہے، کیونکہ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم جنت سے آئے تھے، اور آدم علیہ السلام سے ہی جو ہے سلسلہ انسانیت شروع ہوا، اور وہیں پر ہر مسلمان کو جو ہے نا لوٹ کر کے جانا ہے۔ اس دنیا میں جو ہے تھوڑی سی تکلیف ہے، اس کو ہم گوارا کریں اور ایمان اور اعمال کے ساتھ میں اپنی زندگی کو گزاریں، نیک عمل کرتے رہیں، تو اللہ رب العزت کی مدد بھی شامل حال رہے گی۔ اللہ سے دعائیں کہ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو سورۃ القصص پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ العنکبوت ہے جس کی ابتدائی کچھ آیتیں تلاوت کی گئی۔
جن کا ترجمہ یہ ہے الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا کہ بس وہ یہ کہہ دے کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ حالانکہ ہم نے ان سب کی آزمائش کی ہے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ ضرور معلوم کر کے رہے گا کہ کون لوگ ہیں جنہوں نے سچائی سے کام لیا ہے، اور وہ یہ بھی معلوم کر کے رہے گا کہ کون لوگ جھوٹے ہیں جن لوگوں نے برے برے کام کیے ہیں۔ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے بازی لے جائیں گے؟ بہت برا اندازہ ہے جو وہ لگا رہے ہیں۔ جو شخص اللہ سے جا ملنے کی امید رکھتا ہو اسے یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کی مقرر کی ہوئی میعاد ضرور آ کر رہے گی، اور وہی ہے جو ہر بات سنتا، ہر چیز جانتا ہے۔ یہ سورۃ العنکبوت کی شروع کی کچھ آیات کا ترجمہ ہوا۔ سورۃ العنکبوت کو عنکبوت اس لیے کہا جاتا ہے کہ عنکبوت عربی میں مکڑی کو کہتے ہیں، اور اس سورت کی آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مشرکین کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے مکڑی کے جالے پر بھروسہ کر رکھا ہو۔ اور آپ تمام یہ لوگ جانتے ہیں کہ مکڑی کا جالا جو ہے کتنا مضبوط ہوتا ہے، بلکہ بہت ہی زیادہ کمزور ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس صورت میں جو ہے عنکبوت کا لفظ آیا ہے، اس لیے اس صورت کا نام سورہ عنکبوت ہے۔ عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں۔ یہ صورت جو ہے سورۃ العنکبوت مکہ مکرمہ کے اس دور میں نازل ہوئی تھی جب مسلمانوں کو ان کے دشمنوں کے ہاتھوں طرح طرح کی تکلیفیں اٹھانی پڑ رہی تھی۔ بعض مسلمان ان تکلیفوں کی شدت سے بعض اوقات پریشان ہوتے اور ان کی ہمت ٹوٹنے لگتی۔ اس صورت میں یعنی سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے مسلمانوں کو بڑی قیمتی ہدایت عطا فرمائی ہے۔ اول تو سورت کے بالکل شروع میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے جو جنت تیار فرمائی ہے وہ اتنی سستی نہیں ہے کہ کسی تکلیف کے بغیر حاصل ہو جائے۔ ایمان لانے کے بعد انسان کو مختلف آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ دوسرے یہ کہ تسلی بھی دی گئی ہے کہ یہ ساری تکلیفیں عارضی ہیں، یہ ساری تکلیفیں جو ہے یہ وقتی ہے، ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ یہ ساری تکلیفیں ختم ہو جائے گی، اور آخر کار جب ظالموں کو ظلم کرنے کی طاقت نہیں رہے گی اور غلبہ اسلام اور مسلمانوں کو ہی حاصل ہو کر رہے گا، اسی پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں پچھلے کئی انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کے واقعات سنائے ہیں۔ سورۃ العنکبوت میں ہر واقعے میں یہی ہوا ہے کہ شروع میں ایمان لانے والوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جیسا کہ اس سورۃ پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، اور بھی جو ہے پیغمبروں کا ذکر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے بارے میں بھی فرمایا کہ جن لوگوں نے جو ہے ایمان کو قبول کیا، پیغمبروں پر ایمان لایا، اللہ کی توحید کو مانا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے آخر میں ظالم کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مظلوم کی مدد کرتا ہے، اور مظلوم مومنوں کو اللہ رب العزت نے فتح بھی عطا فرمائی۔ مکی زندگی کے اسی زمانے میں کئی واقعات ایسے پیش آئے کہ اولاد مسلمان ہو گئی اور والدین کفر پر ضدی رہے اور اپنی اولاد کو واپس کفر اختیار کرنے پر مجبور کرنے لگے۔ ان کا کہنا تھا کہ والدین ہونے کی وجہ سے ان کی اولاد کو دین و مذہب کے معاملے میں بھی ان کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ اس سورت کی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں یہ معتدل اور برحق اصول بیان فرمایا کہ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ انسان کا فرض ہے، لیکن اگر وہ کفر یا اللہ کی نافرمانی کا حکم دے تو ان کی اطاعت جائز نہیں، جیسا کہ اللہ نے بیان فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور ہم نے انسان کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور اگر وہ تم پر زور ڈالے کہ تم میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہراؤ جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو ان کا کہنا مت مانو، میری ہی طرف تم سب کو لوٹ کر آنا ہے، اس وقت میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہے اس سورت پاک میں جو ہے بیان فرما دیا۔
اور بعض کافر لوگ مسلمانوں پر یہ بھی زور دیتے تھے کہ دین اسلام کو چھوڑ دو، لیکن صحابہ کرام کا ایمان اتنا پختہ ہو چکا تھا، جو اسلام میں داخل ہو چکے تھے وہ ایمان سے بالکل ہٹنے کو تیار نہیں تھے، اور انہوں نے اسلام کو جو ہے نا بالکل بھی نہیں چھوڑا۔ اللہ رب العزت نے جو اس صورت میں بیان فرما دیا کہ آخرت میں کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، کیونکہ اللہ نے بیان فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ کوئی کسی کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے صورت میں توحید کو، رسالت کو اور آخرت کے دلائل کو بھی جو ہے بیان فرمایا ہے، اور پوری مضبوطی کے ساتھ میں اللہ رب العزت نے معترضین کے اعتراضات کا، یعنی کافروں کی اعتراضات کا اللہ رب العزت نے جواب بھی دیا ہے، اور ان کے اعتراضات کو بھی جو ہے اللہ رب العزت نے ختم کر دیا ہے۔ اور اس سورۃ پاک کے آخر میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی طرف مخاطب ہو کر کے یہ بیان فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور جن لوگوں نے ہماری خاطر کوشش کی ہے ہم انہیں ضرور اپنے راستوں پر پہنچائیں گے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اس سے جو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو اللہ کے راستے میں یعنی خوب مجاہدہ کرے گا، محنت کرے گا، کوشش کرے گا، تو اللہ رب العزت جو ہے نا سیدھے راستے پر جو ہے نا ضرور اس کو یعنی جمائے رکھے گا، اور اللہ رب العزت کی معیت بھی جو ہے ایمان والوں کے ساتھ میں ہوگی۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، احسان کرنے والوں کے ساتھ میں ہوگی۔ یقیناً احسان کرنے والے جو ہے نا یعنی ایمان والے ہی ہوتے ہیں۔ راستے کی جتنی بھی مشکلات ہوتی ہے اللہ رب العزت ان تمام مشکلات کو جو ہے نا ہمارے عزم و ہمت کے ساتھ میں جمے رہنے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی مکمل توفیق عطا فرمائے اور سیدھے راستے پر جمے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔